اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری بس کتاب شریف بدایت الحکمہ کے مرحلہ اولیٰ اس کی فصل ثانی کے اندر تھی، جس کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ اس فصل کے بعض سوالات جو اس فصل کی فہم عمیق کے اندر دخیل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ سب سے پہلے یہ کہ آیا یہ جو اشتراک معنوی ہے وہ صفت مفہوم بما ہوا مفہوم ہے یا صفت مصادیق ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلی مطالب پیش کیے گئے۔ اس کے بعد آیا یہ جو اشتراک معنوی کا حکم ہے، یعنی آیا مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، یہ عوارض ذاتیہ حقیقت الوجود میں سے ہے، یعنی آیا موضوع علم فلسفہ کی عوارض ذاتیہ میں سے ہے یا اس کے عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی بعض مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اسی طرح کے بحث اشتراک معنوی وجود کی علم فلسفہ کے اندر اہمیت کیا ہے اور کن کن مباحث کے لیے یہ مقدمے کے طور پر واقع ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک مختصر سا بیان گزرا، اور آخر میں اشتراک معنوی کی ایک تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور ایک مختصر سی وضاحت پیش کی گئی۔ ہم اسی آخری نقطے سے ہی کہ اشتراک معنوی کی کیا معنی ہے، اس کی کیا تقریر ہے، اور اشتراک معنوی کا اشتراک لفظی کے ساتھ کیا فرق ہے، اسی کو ذرا سا مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی بحث کے اندر وارد ہونے سے پہلے، کسی بھی مطلب کے اندر وارد ہونے سے پہلے اس کے مبادئ تصوری، یعنی اس کی اساسی جو مفاہیم ہیں اور اساسی جو لغات ہیں ان کو و اصطلاحات کو حل کرنا ضروری ہے۔ بزرگان فلاسفہ و حکمہ مانند شہید مطہری رضوان اللہ اور دیگر تمام یا اکثر بزرگان کے مطابق جو اکثر مباحث فلسفی ہیں ان میں تصدیق کے لیے، یعنی محمول کو موضوع کے اثبات کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، محتاج برہان نہیں ہے، بلکہ غنی از برہان ہے، بدیہیات میں سے ہے، لیکن اس کو تصور کرنا، اس کے جو موضوع اور محمول کے جو اصطلاحات ہیں ان کو تصور کرنا، یعنی مبادئ تصوری کو دقیق طور پہ حل کرنا، یہاں پر دشواری پیش آتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو دقیق طور پہ حل کر سکے مبادئ تصوری کو، تو چہ بسا آپ خود احساس کریں کہ اس کو شاید استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اور مرحوم علامہ یہاں پر جتنے بھی ادلہ و استدلالات و براہین پیش کرتے ہیں وہ ہماری نگاہ میں تنبیہات ثابت ہوں۔ اشتراک معنوی وجود کی تقریر ہم نے آپ کی خدمت میں یوں پیش کی تھی کہ جب ایک انسان نفی سفسطہ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سوفستی سے جدا کرتا ہے، سفسطی سے جدا ہوتا ہے اور واقعیات کو درک کرنا شروع کرتا ہے، اشیاء سے روبرو ہوتا ہے، اشیاء سے مواجہ ہوتا ہے، وہاں پر جب ایک شے سے مواجہ ہوتا ہے وہ شے اس جہت سے کہ واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے، ایک شے موجود ہے، معدوم نہیں ہے، اس کو ایک احساس دیتی ہے، اس کے اندر ایک اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء سے جب مواجہ ہوتا ہے وہ اشیاء بھی اس جہت سے کہ موجود ہیں، معدوم نہیں ہیں، وہ اشیاء بھی اس شخص کے اندر ایک اثر چھوڑتی ہے، ایک تاثیر اس کے نفس پہ ڈالتی ہیں۔ کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تاثیر علم حضوری ہے، یہ تاثیر ایک ادراک حضوری اور علم حضوری ہے جس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تاثیر علم حضوری ہے۔ لیکن چونکہ نفس انسانی کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی مفہوم، جو بھی واقعیت اس کے نفس پہ اثر ڈالتی ہے وہ اس سے مفہوم حاصل کرتا ہے، اس کا ذہن فعالیت انجام دے کر اس واقعیت کے متناسب ایک مفہوم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، مفہوم اپنے نفس کے اندر وجود میں لاتا ہے۔ لہٰذا یہ مفاہیم جو اس واقعیت سے براہ راست ارتباط حضوری کے نتیجے میں نفس میں پیدا ہوتے ہیں، فیلسوف کا مدعا یہ ہے
کہ جب وہ اشیاء سے ان کی جہت واقعیت، ان کی جہت موجودیت سے روبرو ہوتا ہے، تو یہاں پر شے اول سے روبرو ہوا، اس شے نے اپنی جہت موجودیت سے ایک اس کے نفس میں اثر ڈالا، یہ یہاں سے نفس نے مفہوم موجودن کو اخذ کیا۔ شے دوم سے جب وہ روبرو ہوتا ہے، اس شے نے اس پہ تاثیر ڈالی، اس شے دوم سے بھی اس کے نفس میں مفہوم موجودن حاصل ہوا۔ و اسی طرح اشیاء متعدد سے جب اس کے نفس میں ایک مفہوم موجودن حاصل ہوتا ہے، فیلسوف کا مدعا یہ کہ یہ مفہوم موجودن ہر جگہ مساوی ہے، یعنی یہ مفہوم موجود ایک مفہوم واحد ہے کہ جو اپنی وحدت سمیت مصادیق متکثرہ سے انتزاع بھی ہوا ہے اور مصادیق متکثرہ پر حمل بھی ہوتا ہے۔ اسی مطلب کو تھوڑا سا مزید اور عمیق کھولتے ہیں، اسی مطلب کو ہم مزید اس کی عمق میں جاتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور یہاں پر کچھ مطالب، کچھ جو جیسا کہ سوال عمیق میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بحث کا جو عمیق ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم اور مصداق کا کیا رابطہ ہوتا ہے، حاکی و محکی، عنوان اور معنون، ان کا آپس میں کیا ارتباط ہے؟ آیا تمام خصوصیات جو حاکی میں موجود ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خصوصیات محکی میں آنا، معذرت، جو ساری خصوصیات محکی میں ہوتی ہیں، مصادیق میں ہوتی ہیں، سب کی سب کا آیا مفہوم میں منعکس ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ممکن ہے بعض خصوصیات منعکس ہوں اور بعض خصوصیات مفہوم میں منعکس نہ ہو پائیں۔ یہ سوال، اس کا بھی یہیں پر ہم کچھ حد تک اس کے بارے میں بھی یہیں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اب آ کر ہم خارج میں چلتے ہیں، اس بحث کو چھوڑ کر، اصطلاحات سے ہٹ کر ہم اس کو ہضم کرنے کے لیے اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ ایک حقیقت سے جو ہے وہ روبرو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھے میں ایک نفس انسانی ہوں، انسان ہوں، میں پتھر نامی ایک حقیقت سے روبرو ہوتا ہوں اور پتھر نامی حقیقت کو درک کرتا ہوں، پتھر نامی حقیقت کے سامنے اور اس کے معرض میں اور اس کے تاثیر و تأثر اس کے ساتھ برقرار کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک شے وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ میں، یہی شے پتھر بتا رہی ہے کہ میں اس سے جدا ہوں، میں اس شے دیگر سے مختلف ہوں، میں اس سے فرق رکھتا ہوں، لیکن ایک اور جہت سے یہی شے ایک اور جہت سے یہ بتا رہی ہے کہ میں دیگر اشیاء کے ساتھ مشترک ہوں، میں دیگر اشیاء سے کوئی فرق نہیں رکھتا اس جہت سے، لیکن ایک اور جہت سے میں دیگر اشیاء سے بہت فرق رکھتا ہوں۔ اور یہیں پہ ہمیں اسی مطلب کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا، اس حقیقت کو کس طریقے سے ایک ہی حقیقت، ایک ہی واقعیت متعدد جہات سے مجھے متعدد مفاہیم دے رہی ہے۔ وہی واقعیت، ایک ہی حقیقت، ایک ہی واقعیت، یہاں پہ فیلسوف کا اصرار ہے، فلاسفہ کہتے ہیں وہ واقعیت ہے، ایک ہی حقیقت ہے، لیکن اس ایک حقیقت میں خارج میں متعدد جہات ہیں، اس میں متعدد جوانب ہیں کہ ان متعدد جنبوں سے، ان متعدد جوانب و ان متعدد جہات سے وہ ایک واقعیت، وہ ایک حقیقت آپ کو متعدد پیغام دے رہی ہے۔ توجہ کریں، یہاں سے کوئی یہ نتیجہ نہ لے کہ یہ متعدد جہات اس کا مطلب ہے خارج میں متعدد اشیاء ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم، یہاں پہ یہ مقصود و مراد نہیں ہے، نہ ہی فیلسوف اس بات کا مدعی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک حقیقت بنام پتھر یا لکڑی، مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، آپ اس حقیقت سے روبرو ہوتے ہیں، یہ ایک ہی حقیقت ہے، ایک لکڑی ہے، اس کو ہم حقیقت واحدہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت واحدہ ذو جہات ہے، اس کی متعدد جوانب و متعدد جہات ہیں، اور ان متعدد جوانب و جہات کی وجہ سے یہ حقیقت ہمارے نفس پہ الگ تاثیر ڈالتی ہے، وہ الگ پیغام ہمیں دیتی ہے۔ آپ اس لکڑی کی ایک جہت کو متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف غور کرتے ہیں، یہ لکڑی کہتی ہے میں لکڑی ہوں، میں حساس نہیں ہوں، میرے اندر حس نامی کوئی چیز نہیں ہے، میں متحرک بالارادہ نہیں ہوں، لیکن میں نبات ہوں، لکڑی ہوں۔ مثلا آپ سمجھے ایک پودا ہے جو درخت کی شکل میں باہر لگا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ درخت کی جو لکڑی ہے وہ کہتی ہے میں نبات ہوں، میرے اندر نشو و نما ہے،
میں اپنا قد بڑھاتی ہوں، میں زمین سے غذا لیتی ہوں، اور یہ سارے کام میں کرتی ہوں، لیکن میں حرکت نہیں کر سکتی، حساس نہیں ہوں، متحرک بالارادہ نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، حیوان نہیں ہوں، پتھر کی طرح بھی نہیں، یعنی پتھر جو جامد ہے، جو نشو و نما نہیں کرتا، اپنا طول و عرض و عمق نہیں بڑھاتا، حیات نہیں رکھتا، میں پتھر کی طرح بھی نہیں ہوں، میں مثال کے طور پہ مائع بھی نہیں ہوں، میں ہوا کی طرح بھی نہیں ہوں، جامد ہوں، یعنی اس میں سے ہوں، سخت چیزوں میں سے ہوں، مائعات میں سے نہیں ہوں۔ بس آپ نے دیکھا کہ یہ ایک لکڑی اپنی جہت لکڑی ہونے کی جہت سے کہتی ہے میں لکڑی ہوں، میں پتھر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، حیوان نہیں ہوں، میں مائعات میں سے پانی نہیں ہوں، ہوا نہیں ہوں، ان میں سے میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن لکڑی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ لکڑی ہوں۔ لیکن ایک اور جہت سے میں ان تمام اشیاء کے ساتھ مشترک ہوں، اور وہ کیا ہے کہ میں بھی موجود ہوں، پانی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، اور دیگر اشیاء، انسان بھی موجود ہے۔ یہ ساری اشیاء کے ساتھ میں موجودیت کی جہت سے شریک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی لکڑی جس کو ہم مطالعہ کر رہے تھے، وہ اپنی ایک جہت سے بقیہ تمام اشیاء کے ساتھ مشترک ہے، اور وہ اشتراک ان کا موجودیت میں، معدوم نہ ہونے میں ان کا اشتراک ہے۔ لیکن وہی لکڑی، وہی شے ایک اور جہت سے بتا رہی ہوں، میں شے دیگر نہیں ہوں، میں پانی نہیں ہوں، میں مثال کے طور پہ فلاں نہیں ہوں، فلاں نہیں ہوں، میں لکڑی ہوں۔ لکڑی یعنی میں درخت ہوں، شجر ہوں، میں مثال کے طور پہ حیوان نہیں ہوں، لیکن ہوں، اس ہونے کے حکم میں بقیہ تمام اشیاء کے ساتھ شریک ہوں۔ اسی طرح یعنی یہ ایک شے واقعی ہے جو خارج میں موجود ہے، لیکن ذو جہات ہے، اس کی متعدد جہات ہیں۔ یہاں پر جب ایک انسان اس شے واقعی ذو جہات سے روبرو ہوتا ہے، تو یہاں پر یہی شے واقعی، دوسری شے، تیسری شے، یہ تمام اشیاء یعنی متعدد اشیاء سے ہم روبرو ہے۔ یہ اشیاء سب کے سب ایک لسان مشترک کے ذریعے سے، ہم اس کو تعبیر کریں لسان مشترک، ایک فعل و انفعال مشترک کے ذریعے سے ہمارے نفس میں ایک اثر مشترک ایجاد کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب موجود ہیں، ہم معدوم نہیں ہیں، ہیچ نہیں ہے، نیستی نہیں ہے، ہم ہیں، موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، ہم سب کے سب موجود ہیں۔ یہ اثر مشترک ہے جو یہ پانی بھی دیتا ہے، لکڑی بھی دے رہی ہے، انسان بھی دے رہا ہے، پتھر بھی دے رہا ہے، وَإِلَى هَذَا۔ لیکن وہیں پہ یہ اشیاء ایک اور پیغام بھی دیتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ میں لکڑی ہوں، مجھ سے آپ توقع نہ رکھیں کہ میں انسان کی طرح حرکت کروں، انسان کی طرح بولوں، انسان کی طرح ارادہ رکھوں، یا میں جمادات کی مانند بے جان ہوں، نہیں، بلکہ میرے اندر نشو و نما ہے، مجھے غذا چاہیے، مجھے حرارت چاہیے، پانی چاہیے، وَإِلَى هَذَا۔ دوسری شے کہتی ہے میں انسان ہوں، میں نبات نہیں ہوں، آپ مجھ سے جمادات والی توقع نہ رکھیں، آپ مجھ سے انسان کی توقع رکھیں، بس انسان ہوں۔ تیسری شے کہتی ہے کہ میں جماد ہوں، میں پتھر ہوں۔ ایک شے کہتی ہے میں ہوا ہوں، میں پانی ہوں۔ بس اس لسان اختصاصی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اشیاء ایک دوسرے سے سب کی سب جو ہے وہ جدا ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کرتی ہیں، اور جب ہم ایک انسان مدرک جو ادراک رکھتا ہے ان کے ساتھ روبرو ہوتا ہے، تو یہ اشیاء دونوں جہات سے پیغام دیتی ہیں۔ ایک جہت سے اشیاء کہتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، اور وہ جہت موجودیت ہے، وہ جہت ہستی ہے، وہ جہت وجود ہے، اور ایک اور جہت سے یہی اشیاء پیغام دیتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہم الگ ہیں، میں وہ نہیں ہوں، وہ شے میں نہیں ہے، میں الگ ہوں، آپ بھی جو فاعل ہے وہ ہم سب سے الگ ہیں، آپ انسان ہیں، ہم مثلا یہ سب چیزیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر اشیاء دو جہات رکھتی ہیں، کہ ایک جہت سے وہ ایک پیغام اختصاصی دے رہی ہیں جو دوسرے سے فرق کو بیان کرتے ہیں، اور ایک جہت سے وہ پیغام اشتراکی جس سے ان میں آپس میں فرق نہیں ہے، اور وہ ان کی جہت موجودیت ہے۔ بس یہ اشیاء وہ دو جہات واقعی و حقیقی رکھتی ہیں۔ اب جب ایک انسان فاعل ان سے روبرو ہوتا ہے، وہ ان اشیاء کے اثرات متعدد ہوتے ہیں۔
کس طرح سے توجہ کیجئے یہیں پہ یہ مطلب بہت دقیق ہے، جو بعد میں آنے والی بے تحاشا مباحث اور بے تحاشا جو علم فلسفہ کے لیے، وہ حتیٰ بعض روایات بھی اگر فرصت ہوئی تو آخر کتاب میں یا آخر فصل کے اندر ان کی طرف توجہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان فاعل ان کے سے روبرو ہوتا ہے، ہر شے ایک جہت اپنی جہت موجودیت سے جو پیغام دے رہی ہے، وہ پیغام اپنی جہت لکڑی ہونے سے وہ پیغام نہیں دے رہی، یعنی وہی پیغام جو موجودیت کی جہت سے دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں موجود ہوں، معدوم ہوں، صاحب اثر ہوں، اگر مضر ہوں تو میرا اثر واقعی ہے، لیکن وہ جو لکڑی ہونے کی جہت سے پیغام دے رہی ہے کہ آپ مجھ سے لکڑی کے جو خواص ہے، آپ مجھ سے لکڑی کے جو آثار ہیں ان کی توقع رکھیں، آپ مجھ سے پانی کے آثار کی توقع نہ رکھیں، انسان کے آثار کی توقع نہ رکھیں۔ پس یہ شے ایک لسان اشتراکی رکھتی ہے وہ ایک لسان اختصاصی، اور ان دونوں کے ذریعے سے، ان جہات کے ذریعے سے ہمارے نفس پہ الگ الگ طرح سے تاثیر ڈالتی ہے۔ اب یہاں پہ جب ہمارے نفس پہ تاثیر ہوتی ہے بطور علم حضوری، نفس میں صلاحیت ہے کہ مفاہیم بنائے، لہٰذا اس لسان اشتراکی موجودیت سے جو وہ مفہوم اخذ کرتا ہے وہ مفہوم موجودن ہے، جو مفہوم اشیاء اول میں بھی ہے، دوم میں بھی، سوم میں، و الہٰذا تمام اشیاء موجودہ میں ہے، لیکن وہی شے اپنی جہت اختصاصی اس کے ذریعے سے جو پیغام دے رہی ہے وہ پیغام تمام اشیاء میں مشترک نہیں ہے، وہ شے اول کا ہے، دوم کا نہیں ہے، سوم میں ہے، چہارم میں نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر ہمارے نفس میں متعدد مفاہیم ایک ہی شے سے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ ایک اس کا مفہوم وجود ہے اور اس کا مفہوم ماہوی ہے، جس کو ہم مفہوم ماہیتی یا ماہیت کہتے ہیں۔ بس ایک شے واقعی خارج میں دو جہات رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر جہت سے ہم ایک مفہوم انتزاع کرتے ہیں کہ ایک مفہوم متعدد اشیاء میں شریک ہے، وہ ایک مفہوم اسی شے کے ساتھ خاص ہے، دیگر اشیاء میں مفہوم شریک نہیں ہے۔ اب آئیں اس کو ہم اصطلاحات میں دیکھتے ہیں۔ یہی شے جس جہت سے مفہوم اشتراکی وجود دے رہی ہے، ہمارا سروکار فی الحال اسی جہت سے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شے جس جہت سے ہمیں مفہوم موجودن دے رہی ہے، مفہوم وجود دے رہی ہے، اس جہت سے بقیہ اشیاء کے ساتھ شریک ہے، اس جہت کے ساتھ یہی شے میز کے ساتھ بھی شریک ہے، کیونکہ میز بھی موجود ہے، یہ لکڑی بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے، شجر بھی موجود والحجر بھی موجود، یہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ پس فیلسوف کا جو ادعا ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، یعنی اس کی دقیق تقریر کیا ہوئی کہ اشیاء موجودہ جو ہیں، یہ اشیاء واقعی، جب ان کے ساتھ ہم مواجہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب ہم روبرو ہوتے ہیں، تو یہ اپنی جہت وجود سے جو پیغام دیتی ہیں، وہ شے دوم بھی اپنی جہت وجود، اسی طرح اشیاء متعددہ اپنی جہت وجود سے جو ہمیں پیغام دیتی ہیں، اس پیغام میں سارے کے سارے شریک ہیں، اور یہ مفہوم ایک ہی معنی میں، ایک ہی مفہوم ان سب کے اوپر جو ہے وہ حمل ہوتا ہے۔ یعنی اس پیغام اختصاصی کی مانند نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک شے اپنی جہت اختصاصی سے جو پیغام دیتی ہے، شے دوم وہ پیغام قبول نہیں کرتی، وہ پیغام نہیں دیتی ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک شے واقعی کی دو جہات ہیں، کہ جو جہات اس ایک شے کی وحدت کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اس کی وحدت کو حفظ رکھتے ہوئے تعدد جہات، یعنی ایک ہی شے، نہ کہ متعدد اشیاء لیکن متعدد جہات رکھتی ہیں۔ یہ تقریر دقیق کی ہم نے کس سے؟ اشتراک معنوی وجود کی۔ اب آ کر یہاں پر بعض علماء اور بعض حکماء نے ایک مطلب کو ذکر کیا جس کی جانب توجہ انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے جس کو ہم نے سوال بعدی کے طور پہ ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ آیا اشتراک معنوی و اشتراک لفظی، مشترک معنوی مشترک لفظی در فلسفہ اور مشترک معنوی مشترک لفظی در ادبیات، ان میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟
چونکہ انتہائی اہم بحث آیا مشترک لفظی در ادبیات اسی کی مانند ہے کہ لفظ عین جس کے بنا بر قول مشہور جس طرح سے مشہور ہے 70 معانی ہیں، اسی طرح فلسفے میں جب مشترک معنوی کہتے ہیں یہی مراد ہے کہ لفظ موجود یا لفظ وجود کے متعدد معانی ہیں، یا نہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اشتراک معنوی سے یہاں کچھ اور مراد ہے، اشتراک لفظی سے کچھ اور مراد ہے۔ اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ ہم استفادہ کرتے ہیں فیلسوف بزرگوار عارف کامل جناب حضرت آیت اللہ العظمی جوادی آملی دامت برکاتہ کہ جو حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ کے برجستہ شاگردان میں سے ایک ہیں، ان کے بیان سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اشتراک معنوی در ادبیات و اشتراک معنوی در فلسفہ یہ خود مشترک لفظی ہے، یعنی دونوں جگہ پر ایک معنی نہیں ہے۔ ادبیات میں جب مشترک معنوی کہتے ہیں اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور جب فلسفے کے اندر مشترک معنوی کہتے ہیں اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ پس اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در ادبیات و اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در فلسفہ یہ ایک معنی میں نہیں ہے۔ اس کے ملاک کے طور پہ وہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در ادبیات اس کا ملاک و اس کا معیار وحدت وضع یا تعدد وضع ہے۔ یہ بحث آپ اصول فقہ کے اندر بھی اگر اس سے آشنائی رکھتے ہیں یا نہیں تو ادبیات کے اندر بھی یہ بحث تفصیل کے ساتھ گزری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اس کے متعدد معانی ہیں، یعنی لفظ واحد اس کے متعدد معانی ہوتے ہیں۔ بعض لفظ واحد ہو سکتے ہیں، ممکن ہے ایک ہی معنی ہو، اصلا کوئی متعدد معانی نہ ہو، لیکن ایک اور لفظ ہے جس کے متعدد معنی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے ان تمام معانی کے لیے بے وضع واحد وضع ہوا ہے یا نہیں، ان معانی کے لیے وضع ہے متعدد و علیحدہ علیحدہ طور پہ وضع ہوا ہے جن میں آپس میں کوئی ارتباط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ عین جو مشہور مثال بن گئی ہے، اس میں ایک دفعہ لفظ عین کہتے ہیں مراد آنکھ ہے، پس معنی یہ آنکھ کے لیے لفظ عین ایک مرتبہ وضع ہوا۔ پھر ایک مرتبہ عین کہتے ہیں اس سے مراد چشمہ ہوتا ہے، بہنے والا پانی کا چشمہ، پانی کا جو ذخیرہ ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں، یہ ایک الگ معنی ہے۔ ایک مرتبہ عین کہتے ہیں، عین سے مراد ہوتا ہے جاسوس، جو کسی کی جاسوسی کرتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں، اور الہ ھذا متعدد معنی۔ فی الحال ہمیں اس سے سروکار نہیں کتنے معنی ہیں، اور یہاں پر ہم لفظ عین کے معنی کو احصا بھی نہیں کرنا چاہتے، صرف ہمارا مدعا یہ ہے کہ لفظ عین کا جو معنی ہے آنکھ وہ غیر از یعنی وضع میں غیر از معنی چشمہ ہے، اور جب آنکھ کے لیے لفظ عین کو وضع کیا گیا اسی وضع میں چشمے کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا۔ جب جاسوس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا اسی وقت اس کو معنی آنکھ کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ بس لفظ عین متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، متعدد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، حقیقت ہے ان میں مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ طور پہ لفظ عین کو ان معنی کے لیے وضع کیا گیا، بس یہ مشترک لفظی ہے ادبیات کی اصطلاح کے مطابق۔ لیکن اگر ایک ہی لفظ کو متعدد معانی کے لیے بے وضع واحد وضع کیا جائے اس صورت میں مشترک معنوی کہلاتا ہے۔ آپ انسان کو زید کے لیے بھی وضع کریں، بقر کے لیے بھی وضع کریں، آپ اس کو علی کے لیے بھی، حسن، ان سب کے لیے آپ لفظ انسان کو وضع کر رہے ہیں، لیکن کس طرح سے کہ انسان ان سارے مصادیق میں موجود ایک امر مشترک حیوان ناطق، ان کی خاصیت حیوان ناطق کے لیے وضع ہوا ہے، بس ان سب کے لیے جدا جدا وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے لفظ انسان کو حیوان ناطق کے لیے وضع کیا، حیوان ناطق ان سارے معانی میں ایک معنی یہ جامع ہے، لہٰذا ایک ہی وضع کے ذریعے لفظ کو ان سارے معانی و ان سارے امور متعدد کے لیے وضع کر دیا گیا۔ یہ اشتراک معنوی در ادبیات ہے۔ حضرت استاد آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں اشتراک معنوی و لفظی
در ادبیات اس کا ملاک وحدت وضع یا تعدد وضع ہے، لیکن فلسفے میں ملاک یہ نہیں ہے، بلکہ ملاک یہ کہ ایک ہی مفہوم، یعنی ادبیات میں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا؟ لفظ و معانی متعدد. فلسفے میں ہمارے پاس ہے مفہوم و معانی متعدد، یا یوں کہا جائے مفہوم و معانی و مصادیق متعدد. اور ایک ہی مفہوم اگر متعدد مصادیق پر ایک ہی معنی و ایک ہی جہت سے صدق کرے، اس صورت میں یہ مشترک معنوی ہے. لیکن اگر ایک ہی مفہوم متعدد جہات سے متعدد معانی میں ان اشیاء کے اوپر جو ہے وہ صدق کرے، اس صورت میں وہ مفہوم، وہ معنی مشترک لفظی ہے، نہ کہ مشترک معنوی. پس دوبارہ اس ملاک کو دہراتے ہیں چونکہ انتہائی اہم و حساس نقطہ ہے کہ اگر ایک ہی مفہوم مصادیق متعدد کے اوپر ایک ہی معنی و ایک ہی جہت سے حمل ہوتا ہے، ان کے اوپر صدق کرتا ہے، اس کو فلسفے کی اصطلاح میں مشترک معنوی کہتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جہت واحد ہے، حمل ان میں حمل واحد ہے، حمل جو ہے وہ ان سب کے اوپر ایک ہی معنی پہ حمل ہو رہا ہے. لیکن اگر مفہوم وہ متعدد جہات اور متعدد معانی میں اپنے مصادیق پر حمل ہوتا ہو تو اس صورت میں اس کو مشترک لفظی کہتے ہیں از نگاہ فلسفہ. پس مفہوم وجود اگر زید پر معنی الف میں حمل ہو رہا ہے، بکر پہ معنی با میں حمل ہو رہا ہے، مفہوم وجود ان دونوں کے درمیان مشترک لفظی ہے، نہ کہ مشترک معنوی ہے. بس یہ ہم نے آپ کے لیے اصطلاح ہے مشترک معنوی و مشترک لفظی از نگاہ فلسفہ و از نگاہ ادبیات، ان کو فرق بیان کیا جو ہے نا. یہیں پہ آتے ہیں، آ کر ایک اور چیز دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ادلہ میں وارد ہوں، چونکہ یہ ساری مباحث جب ادلہ کے اندر ان میں سے ہر ایک بحث کی ضرورت ہے، وہاں پر تفصیلی طور پہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جائے گی، بلکہ وہاں پر اشارہ دیا جائے گا انہی امور کی طرف جو ابھی بیان کیے جا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ بعض بزرگان نے بیان کیا ہے کہ بعض سے اشتراک معنوی، یعنی مفہوم وجود مشترک معنوی ہے یا دیگر مفاہیم مشترک معنوی ہیں، یہ جو بحث ہے وہ فلسفے کے اندر بعض مخالفتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی. یعنی متکلمین کے ساتھ فلاسفہ کا بعض موارد میں نزاع ہوا کہ جہاں پر فلاسفہ کے مقابل متکلمین مفہوم وجود کو مشترک لفظی کہتے تھے. اور یہیں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مشترک لفظی کہتے ہیں تو کیا معنی مراد ہوتا ہے، یہ اسی بحث کے اندر وہ واضح ہوگا. اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو وہ جو ہے وہ قول مخالف کے طور پہ نقل کر کے اس کو رد کرتے ہیں. آخری جو پیراگراف ہے جہاں سے والقائلون باشتراک اللفظی بین الاشیاء اور بین الواجب والممکن، اس کی جانب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس قول مخالف اشتراک لفظی کو مطرح کرتے ہیں اور اس کو وردہ سے اس کو رد کرتے ہیں. لیکن چونکہ اشتراک لفظی کو سمجھنے میں یہ امر مہم ہے، لہٰذا اس کو پہلے بیان ہونا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ متکلمین، جیسا کہ بعض متکلمین کا نام ذکر کیا گیا، ابو الحسن اشعری کہ جو مکتب اشاعرہ کے بانی و مؤسس شمار ہوتے ہیں، و دیگر متکلمین، انہوں نے محسوس کیا کہ آپ جو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ وجود مشترک معنوی ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی موجود، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں الانسان موجود، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں الحجر موجود، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں شجر موجود. خب یہاں پہ کہاں ذات باری تعالی موجود اور کہاں شجر و حجر موجود؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم اللہ کے اوپر، خالق کے اوپر لفظ موجود کو اطلاق کرتے ہیں، لفظ موجود کا اطلاق خالق کے اوپر اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم لفظ موجود کو مخلوقات و اشیاء دیگر پہ حمل کرتے ہیں، وہ اشیاء دیگر پہ اطلاق کرتے ہیں. کس دلیل کے تحت؟ توجہ کریں یہاں پہ. اگرچہ انہوں نے اس بحث کو صرف لفظ موجود کے ساتھ ہی مختص نہیں کیا، بلکہ اس کو دیگر مباحث مانند عالم، علم،
قدرت، ارادہ و دیگر جگہوں پہ بھی استعمال کیا، و دیگر جگہوں پہ بھی اس بحث کو انہوں نے اس بحث کو بیان کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال میں بہت ساری صفات ہیں جس کو شریعت مقدسہ متون دینیہ نے بھی اس بات کی. علیم ہے، وہ ذات قدیر ہے، وہ ذات مرید ہے، صاحب ارادہ ہے، وہ ذات فعال لما یرید ہے، و الی ھذا بے تحاشا حی ہے، حیات رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ متعدد صفات رکھتی ہے وہ ذات. یہ صفات اشیاء دیگر میں بھی موجود ہیں. انسان بھی حیات رکھتا ہے، صاحب حیات ہے، انسان بھی علم رکھتا ہے، انسان بھی قدرت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، و اس طرح کی دیگر صفات و دیگر خصوصیات سے انسان بھی متصف ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ انسان کا علم دیکھیں وہ مخلوط با جہالت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں بھی اور آیات میں بھی ہے کہ علم انسان کیا ہے، وہ جب علم انسان مخلوط با جہالت ہے، اس کی جو علم ہے، قدرت ہے، وہ مخلوط با عجز ہے، نقائص، اعدام، ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے. انسان کا وجود محدود ہے، اس کا وجود اعدام کے ساتھ مخلوط ہے، دیگر اشیاء کا وجود بھی اور ان کی صفات بھی اسی طرح وہ نقائص کے ساتھ جو ہیں وہ مشوب اور نقائص کے ساتھ مخلوط ہیں. لیکن ذات واجب الوجود ان تمام نقائص سے منزہ، پاک و پاکیزہ ہے. اس کی ذات میں یہ نقائص موجود نہیں، لہٰذا اس کی ذات ان تمام نقائص، ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ مفاہیم و صفات جیسے موجود ہے، عالمون ہے، قادرون ہے، حیون، ان سب کو جب ہم واجب الوجود پہ اطلاق کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس معنی میں، جس معنی میں ممکن الوجود پر اطلاق ہوتے ہوں، اس معنی میں یہ واجب الوجود پر بھی اطلاق ہوتے ہوں. لہٰذا انہوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ ساری کی ساری صفات اس معنی میں جو ہے وہ واجب الوجود پر اطلاق نہیں ہوتے. یہ ایک مطلب. اس کے بعد آتے ہیں، آ کر ممکن الوجودات میں آپس میں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں انسان پہ جب موجود اطلاق کرتے ہیں تو انسان میں جو موجودیت ہے وہی موجودیت تو پتھر کی نہیں ہے، بلکہ پتھر کا موجود ہونا ایک الگ طرح کی موجودیت ہے، انسان کی موجودیت ایک الگ طرح کی موجودیت ہے، شجر کی موجودیت ایک الگ طرح کی موجودیت ہے، اور مثال کے طور پہ حیوان کی موجودیت الگ طرح کی ہے، پتھر کی موجودیت الگ. بس انہوں نے کہا کہ ہر شے پر جب موجود حمل کرتے ہیں وہ موجود ایک الگ معنی میں ہوتا ہے، اس معنی سے ہٹ کر جب ایک شے دیگر پہ موجود کو آپ حمل کرتے ہیں. پس ایک مرتبہ آپ موجود ان کو جب شجر پہ حمل کرتے ہیں وہ ایک معنی دیگر میں، برخلاف جب آپ موجود ان کو حجر کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ وہ ایک معنی دیگر ہے. کیا معنی ہے ان سے پوچھیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں الشجر موجودن، اس کا معنی ہے الشجر شجرن، یعنی موجودن جب کسی شے کے اوپر حمل ہوتا ہے اپنے موضوع کا معنی دیتا ہے، اپنے موضوع والا معنی جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور اپنے موضوع والے معنی کی طرف ہی وہ اشارہ کرتا ہے. لہٰذا الشجر موجودن کا معنی کیا ہے؟ الشجر شجرن. الانسان موجودن یعنی الانسان انسان. الواجب الوجود موجودن یعنی الواجب واجبن. الممکن موجودن یعنی الممکن ممکن. یہ ایک گروہ تھا جو افراطی طور پہ اشتراک لفظی وجود کا قائل تھا، یعنی ہر شے کے اوپر چاہے ممکن و واجب، ممکنات میں سے کوئی بھی شے ہو، اس کے اوپر جب آپ لفظ موجود یا وجود کو اطلاق کرتے ہیں یہ الگ معنی میں اطلاق ہوتا ہے. یہیں سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ اشتراک لفظی وجود کے قائلین کا ایک گروہ ہے. ایک اور گروہ جو ہے وہ بعض اشکالات کی وجہ سے، کہ جو اشکالات بعد میں ہم مطرح کریں گے، ان کی وجہ سے متوجہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ ممکنات، سارے کے سارے ممکنات غیر از واجب الوجود، یعنی واجب الوجود کو خارج کر کے جتنے بھی ممکنات ہیں، انسان ہے، شجر ہے، حجر ہے، پتھر و الی ھذا، یہ سارے کے سارے ممکنات اور ممکن الوجود ان سب کے اندر موجود
ایک معنی واحد میں اطلاق ہوتا ہے، یعنی ممکنات میں لفظ موجود مشترک معنوی ہے، لیکن ممکن اور واجب میں مشترک لفظی ہے۔ دقت کریں یہاں پر، یعنی یہ اشتراک لفظی کے قائل تھے، وجود مشترک لفظی ہے، لیکن اشتراک لفظی بطور محدود، اشتراک لفظی بطور مختصر کے قائل تھے، اور وہ یہ تھا کہ ممکنات میں، تمام ممکنات میں جب آپ موجود کہتے ہیں وہ ایک معنی ہے، وہ ایک ہی معنی میں موجود ہے، لیکن وہی معنی موجود جو ممکنات میں ہے وہ واجب کے اوپر نہیں ہے، وہ واجب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ واجب کے لیے ایک معنی دیگر ہے، ممکنات کے لیے ایک معنی دیگر ہے۔ یہ ایک اطلاق دیگر، یہ قول دیگر ہے اس گروہ کے اندر، اشتراک لفظی و اشتراک لفظی وجود کا ایک اور گروہ، جو افراطی طور پہ پہلے گروہ کی طرح افراطی اشتراک لفظی نہیں ہے، لیکن پھر بھی قائلین پہ اشتراک لفظی ہیں۔ پس گروہ اول جو گروہ ابو الحسن اشعری و ان کے پیروکار ہیں، وہ بطور افراطی اشتراک لفظی ہیں کہ ہر شے میں موجود وہ اس کا اپنا خاص معنی دیتا ہے، جبکہ گروہ دوم بطور ضیق، بطور محدود اشتراک لفظی کے قائل ہیں، اور وہ واجب اور ممکن میں اشتراک لفظی کے قائل ہیں۔ اب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ یہاں پر اشتراک معنوی وجود کو ثابت کرنے کے لیے بعض ادلہ پیش کرتے ہیں۔ خب جیسے ہی ہمارے پاس یہاں پر ادلہ پیش ہوتے ہیں، ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ آیا اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی مفہوم وجود یا کلن یہ مسئلہ، آیا یہ مسئلہ نظری ہے، محتاج دلیل ہے، محتاج برہان ہے، محتاج اثبات ہے، یا یہ مسئلہ بدیہی اصلا محتاج دلیل و محتاج اثبات نہیں ہے؟ پس مطلب بعدی جس میں ہم وارد ہو رہے ہیں وہ یہ کہ آیا اشتراک معنوی مفہوم وجود مسئلہ نظری ہے یا مسئلہ بدیہی ہے؟ علامہ طباطبائی رضوان اللہ اپنی کتاب دوم جو نہایت الحکمہ ہے، یعنی بدایہ کے بعد سے جو دوسری کتاب حوزات میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر مرحلہ اولیٰ کی فصل اول جس کو انہوں نے اشتراک معنوی وجود میں بیان کیا ہے، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بدیہیات میں سے ہے، اور اس کے بدیہی ہونے کو وہ وجدانیات کی طرف پلٹاتے ہیں۔ اس کی بیان اور ان کا جو وہاں بیان ہے وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ، لیکن اس مسئلے کو بدیہیات میں سے شمار کرتے ہیں، اور جتنے بھی ادلہ ہیں اس مسئلے پہ ان کو دلیل اور برہان شمار نہیں کرتے، بلکہ ان کو تنبیہات، کہ وہ اسی مطلب وجدانی و اسی امر بدیہی کی طرف تنبیہ ہیں، منبہ کرتے ہیں اور اس کو متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح شہید مطہری شرح منظومہ کے اندر بھی ان کا بیان یہی ہے کہ یہ مسئلہ بدیہی ہے، اور اگر طرفین تصدیق یعنی موضوع اور محمول دقیق طور پہ تصور ہو جائیں، دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ان کا جو تصدیق ہے وہ بدیہی ہے۔ پس اس بیان علامہ کی اساس پر یہاں پر بدایہ میں جو علامہ دلیل کہہ رہے ہیں، جس کو جیسے وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ وَإِلَى هَذَا، جن کو علامہ ادلہ و دلیل شمار کریں، یہ دلیل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سارے کے سارے تنبیہات شمار ہوں گے۔ اب وارد ہوتے ہیں ان بدایہ کے مطابق دلیل و نہایہ کے مطابق تنبیہات میں سے جو سب سے پہلا مطلب و پہلی دلیل علامہ پیش کرتے ہیں وہ اس طرح سے۔ مدعا یا علامہ یہ کہ اشتراک معنوی وجود کو اثبات کریں، اس کے اوپر علامہ 3 دلیلیں پیش کر رہے ہیں، 3 ادلہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اشتراک لفظی والوں کے مدعا کو بیان کر کے ان کی دلیل کو پیش کرتے ہیں، اور اس دلیل کا نقض، اس دلیل پر جو اشکالات وارد ہیں ان کے ذریعے سے ان کو علامہ طباطبائی رد کرتے ہیں۔ اب وارد ہوتے ہیں دلیل اول کے لیے، جس دلیل کے ذریعے سے ہم علامہ طباطبائی اشتراک معنوی وجود کو اثبات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس دلیل کے اوپر یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہم شہید مطہری کی کتاب شرح مختصر منظومہ سے بھی اس دلیل کی ایک
ایسی تقریر کہ جو شہید نے کی ہے، شہید کے علاوہ آثار میں بندہ حقیر نے نہیں دیکھا، شہید کے آثار میں دیکھیے اس کی جانب. اب وہ ایک بہت ہی سادہ اور سلیس سی تقریر، پہلے علامہ کا بیان اس کو تبیین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر شہید کے مطالب کی طرف رجوع کرتے ہیں. علامہ طباطبائی جس دلیل سے استفادہ کرے اس کے جو مقدمات ذکر کرتے ہیں. مقدمہ اولیٰ میں ایک مطلب ذکر کرتے ہیں کہ وہ مطلب خود مسلمات میں سے ہے، یعنی قضایا یقینیات بدیہیات و ان میں سے نہیں ہے بلکہ مسلمات میں سے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم وجود کو تقسیم کرتے ہیں متعدد اقسام میں، یعنی وجود کو مقسم قرار دے کر اس کو متعدد اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. جیسے آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں وجود یا واجب ہے یا ممکن ہے، وجود ممکن یا وجود ممکن جوہری ہے یا وجود ممکن عرضی ہے. وجود ممکن جوہر کی اپنی اقسام ہے کہ وجود، یہ اقسام ساری کی ساری انشاءاللہ مرحلہ ششم کے اندر واضح اور کھول کر بیان ہوں گی. لہٰذا علامہ بطور اصل موضوع اس مطلب کو یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں. وجود ممکن جوہری یا مادہ یا صورت یا جسم ہے یا عقل یا نفس ہے، متعدد اقسام. اسی طرح وجود ممکن عرضی اس کی بھی 9 اقسام کی جاتی ہے، وَإِلَى هَذَا بے تحاشا اقسام وجود کی ہیں. یہ مقدمہ اولیٰ جس کو سب قبول کرتے ہیں کہ وجود کی متعدد اقسام ہے اور وجود کو متعدد اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. وجود کو متعدد اقسام میں جو ہے وہ اس کی متعدد تقسیمات ہیں. مقدمہ یہ دوم علامہ فرماتے ہیں کہ وہ مقدمہ یقینیات میں سے کہ جو قواعد تقسیم میں سے، اور وہ یہ کہ تقسیم کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. تقسیم یہ ہے کہ ایک مقسم و مقسم واحد ہو، اس مقسم واحد کو متعدد اقسام، اس مقسم واحد کو متعدد متفرع متنوع قسموں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرنا، وہ اس کو جو ہے وہ تقسیم کہا جاتا ہے. کہ ایک ہی مقسم، یعنی تقسیم کی شرط وحدت مقسم ہے. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ وجود تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کی شرط کیا ہے کہ وحدت مقسم ہے اور مقسم خود وجود ہے. اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ وجود جو واجب میں ہے وہ ایک الگ معنی ہے، جو ممکن میں وہ ایک الگ معنی، بس اور ان دو معنی کے درمیان کوئی جامع موجود نہیں ہے، کوئی امر جامع نہیں، بلکہ بطور اشتراک لفظی ہے نہ اشتراک معنوی. چونکہ اشتراک معنوی میں ایک امر جامع ہوتا ہے، ایک امر واحد ہوتا ہے جو ان سارے معانی و ان سارے امور متفرق و متعدد کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، ان کا جامع ہوتا ہے. لیکن اشتراک لفظی میں کوئی جامع معنی و مفہوم نہیں ہے. لہٰذا مفہوم وجود جو واجب الوجود میں ایک الگ معنی میں، ممکن الوجود میں الگ، ممکن الوجود میں بھی مزید جوہر میں وجود کا الگ معنی، عرض میں الگ معنی، وَإِلَى هَذَا جتنے بھی وجود کی اقسام ہیں ان سب کے اندر وجود کا الگ معنی ہے. بس یہاں پر ایک مقسم نہیں ہے، یعنی مقسم واحد نہیں ہے جو تقسیم کی شرط ہے. بس جب مقسم واحد نہیں ہے لہٰذا تقسیم درست نہیں ہے، تقسیم باطل ہوتی ہے. جبکہ علامہ کہتے ہیں کہ تقسیم تو مسلم ہے، آپ بھی قبول کرتے ہیں، آپ سارے کے سارے تقسیم کو قبول کرتے ہیں، تقسیم کو مانتے ہیں. اور تقسیم کے لوازم میں سے وحدت مقسم ہے. وحدت مقسم اس بات کو اس بات کرتا ہے کہ وجود، مفہوم وجود جو مقسم واقع ہو رہا ہے اس تقسیم کے لیے، وہ ایک سے زائد معنی نہیں رکھتا، اور ان تمام اقسام میں وہ ایک معنی، وہی معنی عدم، نفی عدم، وہ معنی نفی سفسطہ، وہ معنی واقعیت ان سارے امور کے اندر مشترک و ان سارے امور کے اندر بطور مشترک معنوی ان سب کے اندر موجود ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ صحت تقسیم متفرع بر صحت وحدت مقسم ہے، اور وحدت مقسم وہ مشترک معنوی وجود کے علاوہ کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی. پس اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ وجود کا ایک معنی ہے، ایک سے زائد معنی موجود نہیں ہے. اس عبارت کو تطبیق کرتے ہیں اور اس کے بعد اس عبارت سے متعلق بعض مطالب اور شہید کی تقریر اس کی جانب ایک پلٹ کر ایک نگاہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں.
الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی، کہ فصل دوم مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، کہ اس کے متعلق مطالب کہ یہ جو اشتراک معنوی ہے یہ صفت مفہوم وجود ہے، لیکن صفت نفسی مفہوم وجود نہیں بلکہ صفت قیاسی مفہوم وجود۔ قیاسی کا معنی وہاں کیا تھا کہ مفہوم وجود کو اپنے مصادیق کے ساتھ دیکھیں تو یہ ایک ہی معنی میں، ایک ہی جہت سے، ایک ہی لحاظ سے ان سب کے اوپر حمل ہوتا ہے، اس کو اشتراک معنوی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یحمل الوجود علی موضوعاتہ بمعنی واحد اشتراکا معنویا، کہ یہ علامہ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ مفہوم وجود کو اپنے موضوعات، یعنی مفہوم وجود کو محمول قرار دیں، اور موضوعات انسان، زید، بکر، امر، حجر، شجر، جتنے بھی موضوعات قضیہ ہیں ان سارے موضوعات کے اوپر مفہوم وجود ایک معنی میں بمعنی واحد اشتراکا معنویا، بطور اشتراک معنوی ایک ہی معنی میں مفہوم وجود ان سارے موضوعات و ان سارے امور و مصادیق کے اوپر حمل ہوتا ہے۔ یہ علامہ کا مدعا جس کو علامہ نے سطر اول میں بیان کیا۔ اب اس کے اوپر دلیل فرماتے ہیں وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ إِنَّا نُقَسِّمُ الْوُجُودَ إِلَىٰ أَقْسَامِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل کیا ہے؟ من الدلیل، اس مطلب کے اوپر دلیل یہ ہے کہ ہم وجود کو تقسیم کرتے ہیں مختلف اقسام میں، کہ آپ اس کو، اس سطر کو وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ کے بعد سے جو علامہ نے اِنَّا نُقَسِّمُ الْوُجُود، اس کو دلیل اول کا مقدمہ یہ اولا قرار دیں، مقدمہ اولا ہے۔ اور وَمِنَ الْمَعْلُوم جو 3 سطر بعد سے وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ التَّقْسِيمَ يَتَوَقَّفُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى وَحْدَةِ الْمَقْسَمِ، یہ جو ہے وہ مقدمہ ثانی۔ فرماتے ہیں اِنَّا نُقَسِّمُ الْوُجُودَ إِلَىٰ أَقْسَامِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، کہ ہم وجود کو مختلف اقسام میں اور متنوع اس کو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کون سی تقسیمات؟ فرماتے ہیں کہ تقسیم ہی إِلَى الْوُجُودِ الْوَاجِبِ وَوُجُودِ الْمُمْكِنِ، کہ جیسے کہ آپ وجود کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ وجود واجبی ہے یا وجود ممکن ہے، یعنی وجود یا واجب ہے یا ممکن، یہ ایک تقسیم۔ وَوُجُودِ الْمُمْكِنِ، وتقسیم وجود الممکن الی وجود الجوہر و وجود العرض، اور وجود ممکن کو تقسیم کرتے ہیں وجود جوہری میں و وجود عرض میں۔ یہ وجود ممکن یا وجود ممکن جوہری ہے یا وجود ممکن عرض ہے۔ ثم وجود الجوہر الی اقسام ہے، کہ یہ سارے کے سارے عطف ہو رہے ہیں نقسم الوجود الی پہ، الی اقسام المختلفہ، و نقسم الوجود الممکن الی وجود الجوہر، و اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں، یا تقسیم کے اوپر بھی عطف کر سکتے ہیں، کا تقسیم الی وجود الواجب و وجود الممکن، و تقسیم وجود الممکن الی وجود الجوہر و وجود العرض، ثم یہ ثم عطف ہو رہا ہے تقسیم کے اوپر، ثم تقسیم وجود الجوہر الی اقسامہ، جیسا کہ تقسیم وجود جوہر الی اقسامہ، و وجود العرض الی اقسام، اور تقسیم وجود عرض الی اقسام عرض کے اوپر۔ یہ مقدمہ اولا کہ علامہ نے یہاں پر قضایہ مسلمات، کہ جو خصم، جو ہمارا مخالف وہ بھی قبول کرتا ہے، اس سے استفادہ کیا ہے، یقینیات میں سے یہ قضیہ نہیں ہے۔ قضیہ دوم و مقدمہ دوم فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُوم، کہتے ہیں امر معلوم ہے، مسلم ہے، ان التقسیم یتوقف فی صحتہ علی وحدۃ المقسم و وجودہ فی الاقسام، کہتے ہیں کہ تقسیم جو ہے، صحت تقسیم متوقف ہے کس چیز کے اوپر؟ کہ مقسم واحد ہو اور اس ایک مقسم کو متعدد اقسام کے اندر تقسیم کیا جائے، پر صحت تقسیم متوقف ہے کس کے اوپر؟ وحدت مقسم پہ، اور اس چیز پہ بھی متوقف ہے کہ وہ مقسم مقید ہو کر اپنی اقسام کے اندر موجود ہو۔ پس وہ مقسم واحد اگر اقسام میں موجود نہیں ہے، وہ مقسم واحد اپنے اقسام کے ضمن میں وجود نہیں رکھتا، اس صورت میں مقسم اور اقسام میں ارتباط نہیں ہے، اور اس صورت میں یہ تقسیم صحیح شمار نہیں ہوتی۔ بس فرماتے ہیں کہ تقسیم صحیح وہ متوقف ہے کہ مقسم ایک مقسم واحد ہو، ایک امر واحد ہو، اور وہی مقسم ضمن اقسام، ذیل وجود اقسام موجود ہونا بھی ضروری ہے۔
اس کو علامہ نے یہاں بیان کیا۔ یہاں پہ ہم شہید مطہری رضوان اللہ علیہ کا بیان دیکھتے ہیں کہ شہید یہاں پر ایک مطلب ذکر کرتے ہیں، اس کی تقریر یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر علامہ اگرچہ شہید ناظر بہ شرح منظومہ ہے، لیکن کلی طور پہ اس استدلال کو شہید یوں تقریر فرماتے ہیں کہ تقسیم عقلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تقسیم عقلی میں یہ ہوتا ہے، چونکہ تقسیم کی بھی اقسام ہے کہ جن کو بیان کرنا یہاں جو ہے فرصت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقسیم عقلی یہ ہوتا ہے کہ ایک مفہوم عام ہے، ایک بہت ہی عام اور وسیع مفہوم ہے جس کے اندر متعدد جو ہے وہ سارے کے سارے اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ آپ آتے ہیں اس مفہوم عام پہ قیود کا اضافہ کرتے ہیں، ایک قید لگاتے ہیں۔ وہ مفہوم عام اس قید کی وجہ سے بعض چیزوں کو شامل ہے، لیکن اب وہ قید ان بعض چیزوں کو شامل نہیں ہے، ایک قید دیگر لگاتے ہیں، اور اسی طرح وہ مفہوم عام متعدد اقسام میں بٹ جاتا ہے، متعدد اقسام میں جو ہے وہ تقسیم ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حیوان بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، جتنے بھی جاندار ہیں، حساس ہیں، حس رکھتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ان سب کو مفہوم حیوان شامل ہے۔ یہ بہت ہی وسیع، چاہے خشکی پہ رہتے ہیں، پانی پہ رہتے ہیں، خشکی کے اوپر رہنے والے میں دو پاؤں پہ چلتے ہیں، 4 پائے ہیں، درختوں پہ رہتے ہیں، وَإِلَى یہ سارے کے سارے حیوان کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ آتے ہیں حیوان کے اوپر ایک قید لگاتے ہیں، کہتے ہیں حیوان ناطق، بس یہ قید غیر ناطق کو شامل نہیں، اور یہاں پہ مفہوم عام حیوان مقید بے ناطق ہو گیا۔ بس حیوان کو تقسیم کیا آپ نے، حیوان ناطقون و حیوان غیر ناطق۔ ایک اور قید لگائی، حیوان ساحل، وہ جو ناطق ہے وہ تو ایک قسم درست ہو گئی، ایک قسم یہاں بنا لی۔ جو غیر ناطق ہے، آپ نے کہا حیوان غیر ناطق، یا فرس ہے یا غیر فرس، کہ اس کی فصل ہے ساحل، وہ ساحل ہے یا ساحل صاد کے ساتھ نہیں ہے۔ بس یہاں پہ آپ اقسام بناتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے، کس مرحلے کے ساتھ، کہ ایک مفہوم عام ہے جو سب کو شامل ہے، لیکن اسی مفہوم عام کے اوپر ہم قیود کا اضافہ کرتے ہیں، اور ان قیود کی وجہ سے وہ مفہوم عام بعض کو شامل ہو جاتا ہے، بقیہ کو شامل نہیں ہوتا۔ پس شہید فرماتے ہیں کہ اس تقریر کے اساس پہ مفہوم وجود ایک مفہوم عام ہے، بہت وسیع مفہوم ہے، جو ممکنات کو بھی شامل ہے، واجب کو بھی، انسان کو بھی، بقر، سب کو شامل ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ وجود یا وجود واجبی ہے، جس کا وجود اس کے لیے ضروری ہے، بذات ہے اس کا وجود، علت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی معطی وجود، فاعل معطی وجود کی ضرورت ہے نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ واجب الوجود۔ یا اس کو معطی الوجود کی ضرورت ہے کہ یہ ممکن الوجود ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک مفہوم عام ہے وجود، ایک ہی معنی میں، اور وہ معنی کیا ہے؟ نفی سفسطہ، حسم عدم، اثبات اصل الواقعیت۔ اس معنی میں آ کے آپ کہتے ہیں کہ وہ واقعیت یا محتاج علت ہے، محتاج فاعل ہے، یا محتاج فاعل و محتاج علت نہیں ہے۔ بس اس معنی کے ساتھ آپ قیود کا اضافہ کرتے ہیں، قید اول لگائی، ایک حصہ اس مفہوم کا جدا ہو گیا، قید دوم وَإِلَى اس طرح سے ایک امر عام تقسیم عقلی کے ذریعے سے، قیود کے ذریعے سے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ بس اس تقریر کے اساس پہ بہت ہی واضح و روشن ہے کہ یہاں پر اگر مفہوم وجود ایک مشترک لفظی ہو، اس صورت میں تقسیم بے معنی ہے، کوئی اصل مفہوم عام ہی نہیں ہے کہ جس کو قید لگانے کے ساتھ ہم مقید کرتے جائیں۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھی تقریر جو ہے وہ شہید رضوان اللہ علیہ نے یہاں پر پیش کی ہے۔ یہاں پر ایک مطلب جس کی وضاحت ہم انشاءاللہ درس بعدی میں کریں گے، لیکن سوال کی شکل میں آپ کے تفکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ مجادل کوئی جدل کرے، کوئی مناظرہ کرے، اور آ کر دلیل کے مقابلے میں یوں پیش کرے اور کہے کہ آپ نے اتفاقاً بہت ہی اچھا مطلب ذکر کیا، اور وہ یہ کہ مبنی یہ اشتراک لفظی کے اساس پہ وجود کی تقسیمات نہیں ہیں بلکہ اصطلاحات متعدد ہیں۔ آپ کی دلیل یہ تھی کہ مفہوم مشترک
یعنی مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. کیوں؟ چونکہ تقسیم ہوتا ہے متعدد اقسام میں، اور اقسام کا تقاضا وحدت مقسم ہے. وحدت مقسم وہ اقسام کا تقاضا ہے. اتفاقاً ہم بھی یہی مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ اشتراک لفظی کی اساس پہ وجود تقسیم نہیں ہوتا. اور یہ ساری کی ساری الگ اصطلاحات ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں انسان ایک الگ معنی ہے، بقر ایک الگ معنی ہے. انسان کا وہ معنی نہیں ہے جو بقر کا ہے. پس وجود کا معنی جو واجب میں ہے وہی معنی ممکنات میں نہیں ہے، وہ معنی جو ممکنات میں ہے وہی معنی واجب میں نہیں ہے. پس تقسیم درست نہیں ہے، اصل تقسیم ہی نہیں ہے. اور جس کو آپ تقسیم گمان کر رہے ہیں وہ آپ کا گمان ہے، جبکہ حقیقت کے اندر وہ حقیقت میں جو ہے یہ تقسیم ہی نہیں ہے. یہاں پہ آ کر اس مجادل جو ہماری دلیل اول کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ اصل مفہوم عام ہی نہیں ہے. وہ مفہوم عام جس کو آپ کہتے ہیں قید لگائیں تو یہ خاص ہوتا جاتا ہے، اصل مفہوم عام ہے وجود ہی کچھ نہیں ہے، کوئی امر جامع ہی نہیں ہے، بلکہ سرے سے یا واجب ہے یا ممکن ہے، انسان ہے یا بقر ہے یا حیوان، اور الہٰذا دیگر مفاہیم. اور ان میں جو ہے وہ وجود اصلا کوئی معنی مشترک رکھتا ہی نہیں ہے، اور یہ تقسیم درست نہیں ہے. پس جو پہلا مقدمہ ہے جس کو آپ بطور مسلمات لے کر چل رہے تھے، اس کا آ کر مستشکل و جو اشکال کرنے والا ہے مجادل ہے وہ انکار کر دیتا ہے. لہٰذا اس اساس پہ کیا کریں گے، کس طریقے سے اس اشکال سے بچا جا سکتا ہے وہ، اور علامہ یہاں پہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جبکہ کہا دلیل برہانی نہیں ہے، چونکہ برہان میں یقینیات سے استفادہ کیا جاتا ہے، جبکہ علامہ مسلمات، پہلا قضیہ مسلم ہے. اور اگر مجادل آ کر اس کا انکار کر دے، یہاں پہ کس طریقے سے ہم اس دلیل کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کی جانب انشاءاللہ درس آئندہ میں اشارہ ہوگا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.